رجب طیب اردوان، جنہیں عام طور پر اردوغان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ممتاز ترک سیاستدان ہیں جو 2014 سے ترکی کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں اردوغان کی زندگی کی مختصر کہانی کا ایک جائزہ لیا گیا ہے۔ رجب طیب اردوغان 26 فروری 1954 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش قاسم پاشا میں ہوئی، جو ایک محنت کش طبقے کا محلہ تھا۔ ان کے والد ایک سمندری کپتان کے طور پر کام کرتے تھے۔ اردوغان نے ماربرا یونیورسٹی کی فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ کمرشل سائنسز میں تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی۔ اردوغان کی سیاسی کیریئر کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا، جب انہوں نے نیشنل سالویشن پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور سیاست میں تیزی سے سرگرم ہو گئے۔ تاہم 1980 میں فوجی بغاوت کے بعد انہیں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں 4 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں اردوغان ایک قدامت پسند سیاسی جماعت ویلفیئر پارٹی میں شامل ہو گئے۔ وہ جلد ہی صفوں میں آگے بڑھے اور 1994 میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے۔ میئر کی حیثیت سے اردوغان نے مختلف بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا، شہر کی ترقی کو بہتر بنایا اور مقبولیت حاصل کی۔ 2001 میں اردوغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، جو ایک دائیں بازو کی سیاسی جماعت ہے۔ AKP نے 2002 کے پارلیمانی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی اور اردوغان ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے اردوغان نے ترکی کی معیشت کو جدید بنانے، سماجی بہبود کے پروگراموں کو بہتر بنانے اور قدامت پسند اقدار کو فروغ دینے کے مقصد سے متعدد اصلاحات نافذ کیں۔ ان کی قیادت میں ترکی نے غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے اور بہتر بنیادی ڈھانچے کے ساتھ نمایاں اقتصادی ترقی کے دور کا تجربہ کیا۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد اردوغان اگست 2014 میں ترکی کے 12ویں صدر منتخب ہوئے۔ صدر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے اختیارات کو مستحکم کیا ہے اور آئینی تبدیلیوں کا آغاز کیا ہے، جس سے صدر کی اختیارات میں اضافہ ہوا ہے۔ اردوغان ایک متنازع شخصیت رہے ہیں، جنہیں مبینہ آمرانہ رجحانات اور میڈیا کی آزادی اور شہری آزادیوں پر پابندیوں کی وجہ سے تنقید کا سامنا رہا ہے۔ اپنے پورے دور میں اردوغان کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں 2016 میں ناکام بغاوت کی کوشش، کرد علیحدگی پسند گروپوں کے ساتھ تنازعات اور کچھ مغربی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات شامل ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں ایک فعال خارجہ پالیسی پر بھی عمل کیا ہے اور ترکی کے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اردوغان نے ایمن اردوان سے شادی کی اور ان کے 4 بچے ہیں۔ وہ اپنے متقی مسلمان عقیدے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور اکثر اپنی سیاسی تقاریر میں قدامت پسند اسلامی اقدار کے ساتھ اپنی وابستگی پر زور دیتے ہیں۔ ترکی کی معاشی بحالی میں کئی افراد نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہاں کچھ افراد قابل ذکر ہیں: ترگوت اوزل 1983 سے 1989 تک ترکی کے وزیر اعظم رہے اور بعد میں 1989 سے 1993 میں اپنی وفات تک صدر رہے۔ انہوں نے اہم معاشی اصلاحات نافذ کیں، جنہیں اوزل انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مقصد معیشت کو آزاد بنانا اور آزاد مارکیٹ کے اصولوں کو فروغ دینا تھا۔ ان کی قیادت میں ترکی نے تیز رفتار اقتصادی ترقی اور جدید کاری کے دور کا تجربہ کیا۔ رجب طیب اردوان نے 2003 سے 2014 تک ترکی کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور 2014 سے صدر ہیں۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے دور میں انہوں نے مختلف معاشی اصلاحات نافذ کیں، جن سے ترکی کی اقتصادی ترقی میں مدد ملی ہے۔ ان کی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے،
بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو وسعت دینے اور انٹرپرینورشپ کی حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی ہے۔ علی بابا کان علی بابا کان 2002 سے 2007 تک وزیر اقتصادیات اور بعد میں 2009 سے 2015 تک نائب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے نفاذ، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مالی نظم و ضبط کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بابا کان کی کوششوں نے ترکی کی معیشت کو مستحکم کرنے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کمال درویش نے 2001 سے 2002 تک اقتصادی امور کے وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اقتصادی استحکام کے پروگراموں کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر 2001 کے مالی بحران کے دوران کمال درویش نے مالیاتی اصلاحات متعارف کروائیں، بینکاری کے شعبے کی تنظیم نو کی اور یورپی یونین کے ساتھ ترکی کے مذاکراتی عمل کا آغاز کیا، جس میں سے تمام نے معاشی بحالی میں حصہ لیا۔ محمد سمشک نے 2009 سے 2018 تک وزیر خزانہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے ایسی پالیسیاں نافذ کیں جن کا مقصد مالی نظم و ضبط کو بڑھانا، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور بینکاری کے شعبے کو مضبوط بنانا تھا۔ سمشک کی کوششیں ان کے دور میں ترکی کے معاشی استحکام اور ترقی کا لازمی جزو تھیں۔ ان افراد نے ترکی کے معاشی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ان پالیسیوں اور اصلاحات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے جن سے معاشی ترقی کو فروغ ملا، سرمایہ کاری کو راغب کیا گیا اور ملک کی معیشت کو جدید بنایا گیا۔ پاکستان اور ترکی اپنے پریشان کن ماضی کے حوالے سے بہت کچھ مشترک رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ مشترکہ مسائل ہیں جن کا دونوں ممالک کو سامنا کرنا پڑا۔ فوجی مداخلت۔ پاکستان اور ترکی دونوں نے اپنے سیاسی نظام میں فوجی مداخلت کے ادوار کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں متعدد فوجی بغاوتیں کی ہیں، جبکہ ترکی نے 20ویں صدی میں متعدد بغاوتوں اور فوجی مداخلتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان مداخلتوں نے دونوں ممالک میں جمہوری عمل اور استحکام کو متاثر کیا۔ سیاسی عدم استحکام۔ پاکستان اور ترکی دونوں کو سیاسی عدم استحکام کے ادوار کا سامنا رہا ہے۔ حکومتوں میں بار بار تبدیلیاں اور مضبوط جمہوری اداروں کو برقرار رکھنے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاسی پولرائزیشن، کمزور گورننس اور مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان تنازعات نے دونوں ممالک میں عدم استحکام پیدا کیا ہے۔ دہشت گردی اور سیکیورٹی چیلنجز۔ پاکستان اور ترکی دہشت گردی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نبرد آزما ہیں۔ دونوں ممالک کو عسکریت پسند تنظیموں سمیت انتہا پسند گروہوں کی جانب سے داخلی سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان کئی سالوں سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، خاص طور پر اس کے شمال مغربی خطے میں، جبکہ ترکی کو کرد علیحدگی پسند گروہوں کی طرف سے سلامتی کے چیلنجوں کا سامنا ہے اور ہمسایہ ممالک میں تنازعات کے اثرات کا سامنا ہے۔ نسلی اور علاقائی تناؤ۔ پاکستان اور ترکی دونوں نے اپنی سرحدوں کے اندر نسلی اور علاقائی تناؤ سے نمٹا ہے۔ پاکستان کو بلوچستان اور سندھ کے صوبوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا ہے، جبکہ ترکی کو کرد علیحدگی پسند تحریکوں، خاص طور پر کردستان ورکرز پارٹی کے تحریکوں کا سامنا ہے۔ یہ تناؤ کبھی کبھار تنازعات اور کشیدہ بین النسل تعلقات کا باعث بنتی ہے۔ جغرافیائی سیاسی چیلنجز۔ پاکستان اور ترکی دونوں پیچیدہ جغرافیائی سیاسی محرکات والے خطوں میں واقع ہیں۔ پاکستان کو ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات، افغانستان میں علاقائی تنازعات اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں اس کے کردار سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ترکی کو مشرق وسطیٰ سے قربت، شام اور عراق کے تنازعات اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تناؤ کی وجہ سے جغرافیائی سیاسی پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ معاشی چیلنجز۔
پاکستان اور ترکی کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں افراط زر، مالی خسارے اور بیرونی قرضوں کا بوجھ شامل ہے۔ دونوں ممالک نے ان چیلنجوں سے نمٹنے اور معاشی استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے مختلف اوقات میں معاشی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ پاکستان ترکی سے مختلف پہلوؤں سے کئی قابل قدر سبق سیکھ سکتا ہے۔ یہاں کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں پاکستان ترکی سے ترغیب حاصل کر سکتا ہے۔ اقتصادی اصلاحات: پاکستان ترکی کی کامیاب معاشی اصلاحات، خاص طور پر اپنی معیشت کی لبرلائزیشن اور آزاد منڈی کے اصولوں کے فروغ سے سیکھ سکتا ہے۔ پاکستان کاروبار میں آسانی، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور معاشی ترقی کو فروغ دینے اور سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی: ترکی نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں اہم سرمایہ کاری کی ہے، بشمول نقل و حمل، توانائی اور ٹیلی مواصلات۔ پاکستان ترکی کی جانب سے جدید اور مؤثر انفراسٹرکچر کی تعمیر پر زور دینے سے سیکھ سکتا ہے، جو اقتصادی ترقی، رابطوں اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سیاحت کا شعبہ: ترکی نے ایک پھلتی پھولتی سیاحتی صنعت تیار کی ہے جو ہر سال لاکھوں زائرین کو راغب کرتی ہے۔ پاکستان اپنے شاندار ثقافتی ورثے اور قدرتی حسن کے ساتھ سیاحت کے فروغ اور اپنی سیاحتی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ترکی کی حکمت عملی سے سیکھ سکتا ہے۔ سیاحوں کے لیے دوستانہ انفراسٹرکچر کی ترقی، ثقافتی ورثے کو فروغ دینے اور مارکیٹنگ کی کوششوں کو بہتر بنانے سے پاکستان کو سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ توانائی کا شعبہ: ترکی نے اپنے توانائی کے ذرائع کو متنوع بنانے اور درآمدات پر انحصار کو کم کرنے میں خاطر خواہ پیش رفت کی ہے۔ توانائی کے چیلنجز کے باوجود پاکستان قابل تجدید توانائی کی ترقی، توانائی کی بچت اور علاقائی تعاون میں ترکی کے اقدامات سے سیکھ سکتا ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کی تلاش اور پائیدار توانائی کے طریقوں کو فروغ دینے سے پاکستان کو توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی: ترکی نے اپنے انسانی سرمایہ کو بڑھانے کے لیے تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی کو ترجیح دی ہے۔ پاکستان تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے، پیشہ ورانہ تربیت کو فروغ دینے اور تعلیمی پروگراموں کو روزگار کی مارکیٹ کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ترکی کی کوششوں سے سیکھ سکتا ہے۔ انسانی سرمایہ کی ترقی میں سرمایہ کاری معاشی ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے اور بے روزگاری کے چیلنجوں سے نمٹ سکتی ہے۔ سفارتی روابط: ترکی نے مختلف علاقائی اور عالمی کرداروں کے ساتھ مل کر ایک فعال خارجہ پالیسی پر عمل کیا ہے۔ پاکستان سفارتی روابط، اقتصادی تعاون کو فروغ دینے اور معاشی فوائد کے لیے اپنی جغرافیائی سیاسی حیثیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ترکی کے نقطہ نظر سے سیکھ سکتا ہے۔ سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور نئی تجارتی شراکت داری کی تلاش سے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے مواقع کھل سکتے ہیں۔ یہ صرف چند شعبے ہیں جہاں پاکستان ترکی کے تجربات سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے منفرد چیلنجز اور حالات ہوتے ہیں، لیکن کامیاب حکمت عملی کا مطالعہ کرنا اور انہیں مقامی سیاق و سباق کے مطابق ڈھالنا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل شخصیات کو سبسکرائب کریں۔